اس لیے کہ جب انہوں نے باطن میں چیک کیا سلام کرنے کو تو امام مہدی کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ کہاں ہیں، کیونکہ امام مہدی یہاں کے ہیں نہیں نا۔ اس وجہ سے انہوں نے سلام پیش کرنے کے لیے اپنے پوتے کو حکم دیا۔ اچھا، اب وہ دینے والا کون تھا حکم؟ جس وقت انہوں نے یہ حدیث پڑھی اس وقت کون بیٹھا تھا وہاں پر؟ طفل نوری۔ اب دیکھیں آپ، طفل نوری وہ چیز ہے کہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے سلطان کو ہوش و حواس میں اللہ کا دیدار کراتی ہے، لیکن جب وہی چیز مہدی کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو کوئی سراغ نہیں ملتا۔ آپ یقین جانیں کہ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے میں ایک ادنا سا غلام بھی ہو جائے نا کوئی، تو قسم خدا کی اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ امام مہدی کے اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے بڑی بڑی ہستیوں نے دعائیں کی ہیں، جیسا کہ ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی جیسی ہستی نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو ساری زندگی ان کی غلامی کرو۔ اتنی عظیم عظیم ہستیوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ان کی غلامی کی آرزو کی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بالکل آخر میں آ کے خیال آیا، تو پھر ان کو جو ہے پتہ چلا کہ بھئی ابھی تو میرے بعد جو ہستی آئے گی اس کی تو کیا ہی شان ہے، کیا ہی ان کی شان ہے۔ امام مہدی کے بارے میں کوئی حدیث ان کو پڑھنے کو ملی تو اب اس طرح کی جو ہستیاں ہوتی ہیں نا، یعنی جو اہل نظر ہوتے ہیں، اہل باطن ہوتے ہیں، یہ کوئی حدیث وغیرہ پڑھ لیتے ہیں کسی کے بارے میں تو یہ فوراً کیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی وہ باطن میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ چلو اس ہستی کو سلام ہی کر لیں۔ تو جب امام مہدی کے حوالے سے غوث اعظم نے وہ حدیث پڑھی تو فوراً انہوں نے آنکھیں بند کی کہ چلو باطن میں ان کو سلام کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، اب وہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے ڈھونڈ لیا ہر جگہ، غوث پاک نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، ادھر ادھر آگے اوپر نیچے ہر جگہ، امام مہدی کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے یہ اپنے پوتے کو بلوایا کہ ادھر آ بھائی، اور اس کو کہا تو اس وقت تک نہیں مرنا جب تک میرا سلام امام مہدی علیہ السلام تک نہ پہنچا دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث پاک نے اپنے پوتے کو کہا کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک میرا سلام امام مہدی تک نہ پہنچا دو، کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے باطن میں چیک کیا سلام کرنے کو تو امام مہدی کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ کہاں ہیں، کیونکہ امام مہدی یہاں کے ہیں نہیں نا۔ اس وجہ سے انہوں نے سلام پیش کرنے کے لیے اپنے پوتے کو حکم دیا۔ اچھا، اب وہ دینے والا کون تھا حکم؟ جس وقت انہوں نے یہ حدیث پڑھی اس وقت کون بیٹھا تھا وہاں پر؟ طفل نوری۔ اب دیکھیں آپ، طفل نوری وہ چیز ہے کہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے سلطان کو ہوش و حواس میں اللہ کا دیدار کراتی ہے، لیکن جب وہی چیز مہدی کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہی چیز، کوئی سراغ نہیں ملتا۔ جب سراغ نہیں ملتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، ارے یار ہم تو یہ کہتے تھے کہ میں وہ مخلوق ہوں اللہ کی جس کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کون ہے جس کا کہیں سراغ ہی نہیں ہے؟ تو یہ جب انہوں نے کوشش کی کہ مل جائیں امام مہدی کا کوئی سراغ اور ملا نہیں تو ان کے دل میں بڑی عظمت پیدا ہو گئی، یار یہ کون سی ذات ہے، یار یہ کون ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنے پوتے کو کہا، اور ان کا پوتا 650 سال زندہ رہا، اس وقت تک موت نہیں ہوئی اس کی جب تک کہ وہ لال باغ آ کے سرکار کو سلام پیش نہیں کر گیا۔ اسلام آباد میں ایک جگہ ہے بارہ کھو، وہاں ان کی سکونت تھی، اور بری امام کو جو خطاب ملا نا بری امام کا، وہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا، اور امام بری کو کہا بھی انہوں نے ہی تھا کہ آپ جائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ڈھوک گہر شاہ میں امام مہدی آ گیا ہے۔ امام بری کو انہوں نے بھیجا تھا۔ اب امام بری سے اتنے اچھے تعلقات ان کے اس لیے ہو گئے کہ قرب و جوار میں رہتے تھے۔ اب بارہ کھو میں اگر انہوں نے اپنا مسکن بنایا تو معلوم یہ تھا کہ ان کو یہ اشارہ مل گیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے ہوں گے، کہاں آئیں گے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے نا کہ وہ ساری باتیں آپ کو بتا دوں جو حضرت الیاس علیہ السلام سے باتیں ہوئیں، وہ ملاقات جب حضور غزوہ میں تشریف فرما تھے، کفار سے لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اور عین لڑائی جھگڑے کے دوران الیاس علیہ السلام آ گئے
اور صحابی کو کہا کہ بھائی تمہارا نبی کہاں ہے؟ تو ایک تو وہ چونک گیا صحابی کے، وہ کہا ادب سے نام لو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بولا اچھا بھائی ہاں تمہارے نبی کہاں ہے؟ بولے جی وہ ان کو بلا کے لاؤ، تو بلا کے لائے۔ اب وہ جنگ لڑتے رہے اور وہ حضور کے ساتھ دور درخت کے نیچے جا کے بیٹھ کے امام مہدی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب مولا علی کی شہادت ہو گئی تو مولا علی نے یہ کہا کہ میرے لاش کو اونٹنی پر بٹھا کے چھوڑ دینا اور پھر دیکھنا مت۔ وہ اونٹنی پر بٹھا دیا اور وہ اونٹنی چلتی رہی۔ اب یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی منشا سے، اس کی رضا سے وہ اونٹنی چلی ہے اور چلتے 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 چکوال تک پہنچ گئی۔ ان کو ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا تھی امام مہدی کی، لہٰذا انہوں نے ایک دائرہ بنایا، اس دائرے میں اسلام آباد بھی آتا ہے اور چکوال بھی آتا ہے۔ مولا علی بھی چکوال تک گئے، کس کے لیے گئے؟ امام مہدی کی یاد میں۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے تھے تو وہ جو وہاں گئے ہیں وہ سرکار کی وجہ سے۔ اب یہ آئے سرکار کو ملنے کے لیے لال باغ میں۔ اچھا ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے پہچانا نہیں ہوگا، ان کی نظر سے کون پوشیدہ ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم گئے لال باغ ایک دن، تو وہاں جو ہے یہ آ گئے اور مجھے دیکھ کے سرکار نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کے وہ جو کینٹین والا تھا لال باغ میں، وہ اس نے 2 روٹیاں اور کچھ سالن لا کے رکھ دیا کہ یہ کھا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہ اس نے اٹھا لیا، کھانا شروع ہو گیا۔ تو وہ جو کینٹین والا تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو انہوں نے کھا لیا ہے، تو وہ سرکار کے لیے اور لے آیا۔ تو وہ جو دوسرا کھانا لایا وہ بھی انہوں نے اٹھا کے وہ بھی کھا لیا۔ یہ ان کا اپنا جو ہے نا ایک انداز تھا سرکار گوہر شاہی سے فیض لینے کا، اور اس طرح کی جو حرکت انہوں نے کی وہ آپ اس کو دوش نہ دیں، کیونکہ سرکار کی ذات ہی ایسی ہے کہ آدمی سرکار کے سامنے جا کے لٹو ہو جاتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، کیونکہ وہ عقل جواب دے جاتی۔ سرکار کی صحبت ہی ایسی ہے، سرکار کے سامنے جا کے آدمی کا ہوش کہاں رہتا ہے کہ آدمی جب سرکار کے سامنے چلا جائے نا تو ایک ہی چیز یہی چاہتا ہے کہ بس وہ پاؤں کے تلووں میں گھس جائے، سرکار کے تلووں میں گھس جائے، لپٹ جائے، اور کوئی ہوش نہیں رہتا ہے۔